अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं RMG अवैस आरिफ। आज जो हमारा टॉपिक है स्पेशली एजुकेशन के हवाले से बच्चों को कामयाब इंसान बनाने के जो बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैं आपको 5 तरीक़ेकार जो है ना वो डिफ़ाइन करूँगा, जो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है, हर स्कूल वालों की ख्वाहिश होती है, हर माशरे के अंदर हर घर वाले की ये ख्वाहिश होती है, हर बहन भाई की ख्वाहिश होती है। और बच्चों की जो असल जो नशो नुमा का जो प्लेटफॉर्म है, जो स्कूल है या फिर हमारा घर है या हमारी सोसाइटी है, हमारा माशरा है, उस हवाले से नाज़रीन मैं आपको जो है ना वो 5 तरीक़ाकार जो है ना वो गिनवाऊँगा। 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तमाम वालिदैन की जो ख्वाहिश होती है कि इनका बच्चा मियारी स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल करे, ताकि बाद अज़ां वो प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जब आता है तालीम हासिल करने के बाद, तो उसको जॉब के हवाले से वो अच्छे मामलात नज़र आएँ और तालीम का आगाज़ करते वक्त किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में मुश्किलात का सामना ना हो। इसलिए वो समझते हैं कि बेहतरीन तालीम के लिए हाई स्टैंडर्ड और भारी फ़ीसों वाले जो तालीमी हमारे अदारे हैं वो शायद ज़रूरी हैं। ज़्यादा माली वसाइल रखने वाले वालिदैन इस सिलसिले में अपने बच्चों के टैलेंट और सलाहियतों को मद्देनज़र रखे बगैर बच्चों को इन्हीं तालीमी अदारों में दाखिल कराने पर बदज़िद हैं। इनकी फ़ीसेस चाहे भले भारी हों, इनके जितने भी लवाज़मात, इनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे जितनी मर्ज़ी लिस्ट हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी लिस्ट हो, वो पूरी अदा करने के लिए तैयार होते हैं। तो चाहे तालीम के नाम पर वो महज किताबें रटवाते हों या उस्ताद की ज़िम्मेदारी सिर्फ वहाँ पे सिलेबस को रिकवर करना हो या बच्चों को कुछ सीखने समझने का मौका भले ना मिले, इससे कोई गरज ना हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक और भी चलन आम तौर पर है, और वो ये है कि मेडिकल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग में मेरिट ना होने पर दाखिला टेस्ट पास ना करने की सूरत में वालिदैन बच्चों को उनकी सलाहियतों या फिर रुझान जैसे होता है जी, भारी आप रिश्वत देकर या तो एडमिशन करवा लें या फिर आप अच्छी JP के लिए जो है ना ये सिलसिला आम तौर पे यानी कि जारी रखा जाता है। ऐसा करते हैं वक्त जो है ना वालिदैन अक्सर ये भूल जाते हैं कि तालीम का असल मकसद डिग्री हासिल करना ही नहीं है और या फिर मुस्तकबिल में अच्छी मुलाजमत का ही असूल नहीं है हजूर। इसमें शऊर, एहसास की बेदारी और इसे माशरे का एक फ़ाल और ज़िम्मेदार हिस्सा बनाना भी होता है। तालीम का मकसद ये भी होता है। हमारे तालीमी निज़ाम के नकाइस के अलावा वालिदैन की जो ये गलत सोच मैं ये समझता हूँ, जिसके बायस हमारे तालीमी अदारों से महज डिग्रियाँ होल्डर निकल रहे हैं, जिनमें माशरे और मुल्क और कौम की भलाई के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं होता और नई नस्ल एहसासात, जज्बात और दूसरे मदद के जज्बे से जो है ना वो आरी होती है। मौजूदा हालात को अगर आप सुधारने के लिए जहाँ हमें अपने तालीमी निज़ाम की जो है ना सर नो तश्कील की अशद ज़रूरत है, वहीं हजूर वालिदैन के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एक कामयाब और अच्छा इंसान बनाने के लिए आला से आला तालीमी अदारे या भारी फ़ीसों या कोचिंग सेंटर्स पर इंतज़ार करने की बजाय ख़ुद जो है ना ख़ुद अपने आप को अमली इक़दामात के ज़रिए इनकी अच्छी तरबियत और इस्लाह का आगाज़ करें। इस मकसद के लिए जो है ना मैं आपको मंदरजा झैल नकात वालिदैन की बेसिकली रहनुमाई के लिए आप कह सकते हैं। बच्चों के जो मख्फी सलाहियतें हैं उनको हम जैसे जला देते हैं, साड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे हाँ ज़्यादातर वालिदैन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट बनाने को ख्वाब देखते हैं। देखने चाहिए हजूर, ख्वाब आपका हक़ है। हर पेरेंट्स को देखने चाहिए, हर वालिदैन को देखने चाहिए, उस्ताद को देखने चाहिए अपने शागिर्द के लिए, वालिदैन को अपने बच्चों के लिए और बच्चे को भी देखने चाहिए अपने मुस्तक़बिल के लिए। क्यों? लेकिन इनमें जो प्रोफेशनल के ज़रिए वो अच्छा कमाकर या माली वसाइल से आज़ाद हो जाएगा, मगर इसके और बहुत सारे जो लवाज़मात हैं वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, जो पूरे वो कर सकता है अपने तौर पे। तो इसमें हुज़ूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वालिदैन बच्चों के ऐसे कामों की जानब
اکسائیں یا کرنے کی اجازت دیں جن سے ان کی مخفی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ سکیں اور مستقبل میں پروفیشنل کے انتخاب کے وقت والدین پوری طرح تیار ہو چکے ہوں کہ ان کا بچہ شروع ہی سے کسی خاص مضمون یا شعبے کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے کہ عموماً بچے اپنی پسند کے مضامین میں بہترین کارکردگی اپناتے ہیں یا ان کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے بعد والدین کو ان کے پروفیشنل داخلوں میں رشوت وغیرہ جیسے اونچے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہرگز نہیں رہے گی میرے خیال سے۔ تو بچوں کو دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بچوں کی آزادی کے لیے عموماً والدین ان میں خصوصاً ماؤں کو یہ پریشانی لگی رہتی ہے اور فکر مندی ہونی چاہیے۔ فکر مندی ایک علیحدہ چیز ہے، پریشانی کرٹیسائز کرنا ایک بچے کو ایک علیحدہ چیز ہے۔ بچہ باہر جا کر نہ جانے کس طرح کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ لیکن آج کل امن و امان کی خرابی حالت بڑھتے ہوئے جیسے جرائم پیشہ اسٹریٹ کرائمز زیادہ بڑھ چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، تو جس کے باعث زیادہ تر والدین بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں اور اس وجہ سے بچوں کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ آن سکرین جیسے گزرتا ہے آزادانہ طور پر، جو نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان سے ان کی خود اعتمادی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی حفاظت میں مخصوص اوقات میں باہر لے کر جائیں، آؤٹ ڈور کھیلوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ پڑھائی میں کم نمبر لاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے ان کی اصل وجہ تلاش کریں۔ جو ہم اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو شاید ٹائم نہیں دے پاتے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں دے پاتے، اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کم سے کم انہوں نے کوشش ضرور کی تھی۔ یاد رکھیے، ناکامیاں ہی انسان کو گر کر از خود اٹھنا اور اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنا سکھاتی ہیں۔ آئنسٹائن سے اسٹیفن ہاکنگ تک کوئی نامور ذہین شخصیت ایسی نہیں گزری حضور جسے ابتدائی سے ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کا بچہ کسی طرح کی جسمانی کمی یا دماغی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو مناسب اور بروقت علاج کے علاوہ اسے از خود ایسے کاموں میں مائل کیجیے جنہیں عام طور پر وہ کرنے سے کتراتا یا ڈرتا ہے، تاکہ اس کے اندر خوف کم ہو، خود اعتمادی بحال ہو جائے اور بچوں میں لچکداریوں کو پروان چڑھیں حضور۔ تیسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج کل جو زیادہ تر والدین کو اپنے بچے جو ہے نا ان کی بات نہیں مانتے، جیسا کہ اپنی من مانی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ایسا کہتے ہوئے وہ ان عوامل کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچے ضدی خود سر بننے یا پھر بچے عموماً رویوں میں ماں باپ کا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں، یا اگر آپ میں خود اعتمادی بڑھانے کے بجائے انہیں اپنی پسندانہ یا پسند پر چلانا چاہیں گے تو وہ لازمی وہ رویوں میں خود سر ہو جائیں گے۔ جیسے کہ بچوں میں لچک پیدا کرنے کے لیے والدین کو جو ہے نا وہ اپنے رویوں کی لچک دار رکھنے ہوں گے، جو اپنے رویے ہیں وہ آپ کو لچک دار بنانے ہوں گے حضور۔ اگر وہ کوئی کام سر انجام دینے میں بار بار ناکام ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بچوں کی فکر مندی ہونی چاہیے، بچوں کی ہر لحاظ سے فکر ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جیسے وہ غلطی کرتے ہیں انہیں اپنی غلطی تلاش کرنے کا موقع دیں حضور، انہیں اپنی غلطی تلاش کرنے کا موقع دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ عموماً والدین بچوں کو اسکول میں خراب پروگریس دیکھ کر کوچنگ سینٹر یا پھر ٹیوشن سینٹرز میں لگوا دیتے ہیں، لگوانا چاہیے، بالکل ان کی ٹیوشنز ان کی کوچنگ ہونی چاہیے، لیکن جس سے پڑھائی میں دلچسپی بڑھانے کی بجائے کم تو ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے کھیل کود کا جو وقت ہوتا ہے دماغ ایک سٹریس کا شکار ہوتا ہے۔ آج کل ہر بچہ، یہ آپ قیامت کا منظر سمجھ لیں، واللہ عالم، ہر بندہ جو ہے نا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سٹریس کا شکار ہے۔ کسی کو نوکری کا سٹریس ہے، کسی کو فیملی کا سٹریس ہے، کسی کو باہر نکل جانے کا سٹریس ہے، کسی کو گھر کے اندر رہنے کا سٹریس ہے۔ تو ہر طرف جو سٹریس ہے، اسی طرح بچے بھی سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر ہم زبردستی کوئی بوجھ لاد دیتے ہیں اور حد سے زیادہ لاد دیتے ہیں۔ تو حضور قابلیت ہی نہیں جبکہ مسئلے مسائل کچھ اور ہوتا ہے، اور عدم توجہی کے باعث
دباؤ سا رہ جاتا ہے اس کے ذہن پر. اور والدین کے ساتھ بچے بھی ایسے والدین جو ہوتے ہیں جو خود کی عادتوں کو نہیں سدھار پاتے، تو اس طرح بچے بھی غلط راہوں کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور وہ عادی ہو جاتے ہیں. احساس اور ہمدردی پیدا کیجئے. آج ہم ایک ڈیجیٹل دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہم لوگ چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ صرف نوجوان نسل کی قوت برداشت کم ہو گئی ہے، بلکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سماجی اور معاشرتی اقتدار بھی جو ہے نا وہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں. جو ایک اسلامی معاشرہ، جو ہمارا اسلامی معاشرے کا خاصیت تھی، لا محالہ آنے والی نسل ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. ہوگی کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے آنکھ ہی ایک مشینری دور میں، ایک مشینی دنیا میں کھولی ہے، جہاں ان کے والدین بھی حقیقی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزار رہے ہیں اور گزارنا پسند بھی کرتے ہیں. لہٰذا آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ والدین اپنی روٹین کو محدود کر کے زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کو دیں. ان میں انسان اور جانوروں بلکہ پودوں کے لیے بھی احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایسی فطرت سے قریب اور انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز وغیرہ کے ساتھ ہی بچوں کو ان کے ساتھ بھی سراہتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو سختی کر کے گھر بٹھانے کی بجائے ان کا مسئلہ سمجھ کر اسے حل کیجیے، انڈرسٹینڈنگ کیجیے ان کے ساتھ، ان کا دوست بن جائیے. بجائے کہ وہ باہر کسی غلط دوستی کی صحبت اختیار کر جائے، آپ اس کے دوست بن جائیے، اس کو سمجھیے. ان کے رویوں کو بدلنے کے لیے پہلے آپ کو بچہ بننا پڑے گا، آپ کو اپنی میچورنس بھی دکھانی پڑے گی، بچہ بھی بننا پڑے گا. اور وہ دوسروں کے لیے احساس اور جذبات یا ہمدردی کے جذبے سے پھر جا کر وہ عادی ہو جاتے ہیں. اور جذبات پر جو ہمارے معذرت کے ساتھ تجربات ہیں، ان کے اوپر ان کو اکسائیں، ان کے تجربات کروائیں. فور ایگزامپل ہمارا جو تعلیمی نظام ایسا ہے جو بچوں میں تلاش، جستجو یا کھوج یا ایکسپیریمنٹس یا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بجائے جو ہے نا وہ انہیں محض کتابیں رٹنے پر اکساتا ہے. یہ حقیقت ہے سر، اس سے کوئی منہ نہیں پھیرا جا سکتا. اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر برس ایک مخصوص کلاس کا سلیبس رٹ کر پاس کر لینا ہی تعلیم ہے. اس سوچ و فکر کی نفی کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے پر مائل کیجیے. اگر وہ کسی سائنسی موضوع کو سمجھ نہیں پا رہے تو اس کا تجربہ کروائیے تاکہ وہ اس قانون کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں، اس ملک اور قوم کی ترقی کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں، اپنے معاشرے کی حقیقت کو بہتر انداز طریقے سے سمجھ سکیں. اس طرح سے ریاضی میں اگرچہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں تو اگرچہ بچہ کمزور ہے تو اسے جو ہے نا روز مرہ کی مثالوں کے ذریعے سادہ اصول سمجھ کر پھر بدتریج پیچیدہ اصول سمجھائے جائیں تو بچے ریاضی بھی شوق سے پڑھنے لگتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول یا استاذہ پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے والدین خود کو مناسب وقت دیں. یاد رکھیے گا، اولاد کی بہترین تربیت کے لیے والدین کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بعض اوقات خود اپنی عادتوں کو درست کرنا پڑتا ہے، صحیح کرنا پڑتا ہے، صحیح سمت کی طرف لے کر چلنا پڑتا ہے، صحیح راستے پر لے کر آنا پڑتا ہے. لہٰذا بچوں کی اصلاح کا آغاز خود اپنی اصلاح سے کیجیے.